بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کلمہ جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں جس سے انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے؟ وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ ہم دن رات کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے اور اکثر دل میں چھپے وسوسوں سے۔ ہمارے گناہ کس طرح ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دروازہ دیا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو ہر بوجھ، ہر پریشانی، ہر خطا اور ہر دکھ سے نجات دے سکتا ہے۔ یہ دروازہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ صرف ایک لفظ، ایک مختصر کلمہ استغفر اللہ، اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، دل سکون پاتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ ایک طرف ہمارے گناہ مٹ جائیں، دوسری طرف ہماری دنیاوی نعمتیں اور رزق کھل جائیں، اور تیسری طرف آخرت میں جنت کی خوشخبری مل جائے۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک لفظ سے ممکن ہے؟ جی ہاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے استغفار کرتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے، جن پر کوئی گناہ نہیں تھا، وہ بھی دن رات استغفار کرتے تھے۔ اور ہم جو گناہ گار ہیں، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کلمے کا سہارا لیں؟ استغفار ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر دکھ کا علاج ہے۔ تمہارے گھر میں بے سکونی ہے، استغفار کرو۔ کاروبار میں نقصان ہے، استغفار کرو۔ دل میں بوجھ ہے، استغفار کرو۔ بے چینی ہے، استغفار کرو۔ یقین مانو، جب بندہ دل سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ترجمہ: میں اللہ اپنے رب سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل سے بھاری پتھر اتر گیا ہو۔ یہ کلمہ صرف زبان کی بات نہیں، بلکہ دل کی پکار، روح کی صدا، آنکھوں کے آنسو اور عاجزی کی علامت ہے۔ جب تم استغفار کہتے ہو تو دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہو، یا اللہ، میں غلط ہوں، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھے پاک کر دے۔ اور اللہ جس کو پاک کرتا ہے، اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، زمین اور آسمان پر اس کی زندگی میں برکت بھیج دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نصیب بدل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ دھل جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے، تو آج سے اپنے دن اور رات کو استغفار سے بھر دو۔ صبح اٹھو تو استغفار، رات کو سونے سے پہلے استغفار، چلتے پھرتے استغفار، حتیٰ کہ دل میں بھی استغفار۔ یہ لفظ صرف دنیا کی خوشیاں نہیں دیتا، بلکہ
آخرت میں بھی روشنی کا ذریعہ ہے۔ قبر میں جب سوال ہوگا، اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، تب یہ کلمہ روشنی بنے گا، اور قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، تب یہی استغفار انسان کے لیے آسانی کا سبب ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون والی ہو، رزق میں برکت آئے، گناہ معاف ہوں؟ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ایک بار شروع کرو، دل سے کرو، لگاتار کرو، اور دیکھو کیسے اللہ کی رحمت تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ کوئی محض دعا نہیں، یہ عمل ہے، یہ عبادت ہے، یہ ایک طاقت ہے جو تمہارے ہر دن، ہر رات، ہر لمحے تمہارے ساتھ رہے گی۔ عام آدمی جو دن بھر کے معاملات میں مشغول ہوتا ہے، کس طرح چند لمحوں میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ کوئی فرض نہیں، یہ کوئی مشکل عمل نہیں، یہ صرف استغفار کا کلمہ ہے جو چھوٹا سا لگتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ہے۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، تمہارے دل کے چھپے ہوئے وسوسے، یہ سب اللہ کی رحمت سے مٹ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ تب ممکن ہے جب انسان سچے دل سے استغفار کرے، عاجزی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ استغفار کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ نہ صرف تمہاری مشکلات کو ختم کرتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں سکون، تمہاری دعاؤں میں قبولیت، اور تمہاری زندگی میں خوشیاں لے آتا ہے۔ یہ 5 کام لازمی کریں۔ روزانہ دل سے استغفار کریں، کم سے کم 100 بار۔ 2، دل سے کہتے وقت یہ سوچیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ 3، دن میں جب بھی فرصت ہو، چھوٹے چھوٹے لمحوں میں بھی استغفار جاری رکھیں۔ 4، اس عمل کے ساتھ نیت خالص رکھیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ 5، دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل، دماغ اور زندگی میں روشنی ڈالے۔ دعا: یا اللہ، استغفار کی برکت سے ہماری زندگیوں کو سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری تقدیر سنوار دے۔ یا اللہ، جب موت کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، قبر کو روشن فرما، حشر کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔